البرگنفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ نیلی آنکھیں، تنومند و توانا جسم، چال میں ایک نظم و ضبط، آواز میں ایک مسحور کن اثر، خوبصورتی با کمال اور سینے میں شکار کی ایک آگ۔ معزز ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بھیڑیے کی ہی بات کر رہے ہیں۔ لوک کہانیوں اور ڈراؤنی کہانیوں کے کسی باب کا تب تک اختتام نہیں ہوتا جب تک اس پراسرار جانور کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ لیکن آخر اس جانور سے لوگ اس قدر خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہر پراسرار جادو کو اس جانور کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس جانور کو جانے بغیر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا قرین انصاف نہیں۔ بھیڑیے کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ خطرناک ہوتے ہیں اور کسی بھی انسان کو فوراً ہلاک کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدیوں پر محیط انسانی تحقیقات کا تقاضا ہے کہ اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے کہ اس کائنات میں انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کا بھی ایک اہم کردار ہے، جن میں اگر جنگلی حیات کو دیکھیں تو بے شمار جانور ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں جدید تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ نہ صرف ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں بلکہ ان کی وجہ سے انسان کئی ایک آفات سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور انہی جانوروں میں سے ایک بھیڑیا بھی ہے۔ پیارے دوستو، بھیڑیے کا شمار اس دنیا میں رہنے والے ان چند مخصوص جانوروں میں ہوتا ہے جو بظاہر نادیدہ مخلوق یعنی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو کہ جنات کو قتل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اس عجیب و غریب جانور کی خصوصیات کے بارے میں آگاہ کر سکیں، لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، محققین کی آراء کے مطابق بھیڑیا اس دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں سے ایک ہے جو کہ دنیا کے مختلف خطوں میں کئی رنگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ ان میں اکثریت ایسے بھیڑیوں کی ہے جن کا رنگ بھورا ہوتا ہے اور یہ عموماً یورپ، ایشیا اور امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا وجود ایک بڑے کتے کے برابر ہوتا ہے اور یہ جنگل میں موجود جانوروں کا شکار کر کے اپنے پیٹ کا ایندھن حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک بات پر سب محققین کا اتفاق ہے کہ اس جانور کی عادات و خصائل اور طرز زندگی دنیا کے باقی جانوروں کے مقابلے میں کافی مختلف ہیں، جو کہ اس کی انفرادیت کا بنیادی سبب مانی جاتی ہیں، جن کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو اسی ویڈیو میں آگاہ کرنے سے پہلے درخواست کریں گے کہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یعنی اس کا جنوں کو دیکھنا اور ان کو قتل کرنے کے بارے میں دی گئی معلومات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، جو کہ اس کے آخری حصے میں شامل ہے۔ ناظرین گرامی، بھیڑیا ہی وہ واحد جانور ہے جن پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی۔ بھیڑیا صرف اپنے پنجوں کی نوک پر دوڑتا ہے جس سے ان کو زیادہ رفتار مل پاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑیے بہترین اور تیز رفتار تیراک بھی ہوتے ہیں۔ بھیڑیے کی سونگنے کی طاقت باکمال ہوتی ہے اور یہ 6 میل دور سے سونگنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ان کے سونگنے کی طاقت ہی انسانی عقل کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہے، اور یہ 1 میل دور سے آنے والی بو کو آسانی سے سونگ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ بھیڑیوں کو بدنام زمانہ سمجھا جاتا ہے، ویسے حقیقتاً بھیڑیے انسانوں کے لیے اتنے خطرناک نہیں ہوتے، کیونکہ بھیڑیوں کو اگر انسانوں پر حملہ کرنے کے حوالے سے پرکھا جائے تو ایک امریکی ادارے کے مطابق شمالی امریکہ، جہاں بھیڑیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، اس علاقے میں پچھلے 30 سالوں میں صرف 1 یا 2 لوگ ہی بھیڑیوں کے حملے سے ہلاک ہوئے، جبکہ 300 لوگ کتوں کے حملے سے اپنی جان کھو بیٹھے۔ اس لیے بھیڑیوں کو خطرناک کہنا بالکل بھی انصاف نہیں۔ اور کچھ مقامات پر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کے حرص و لالچ نے انسان کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بھیڑیوں کے بچوں کو چرانے پر مجبور ہو گیا، تو بھیڑیے نے بچوں کو اپنے سامنے چوری ہوتے دیکھ کر بھی انسان پر حملہ نہ کیا۔ بھیڑیے انتہائی طاقتور اور پھرتیلے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی طاقت کی بات کی جائے تو ان کے جبڑے کسی بھی ہڈی کو توڑ سکتے ہیں۔ بھیڑیا وہ واحد درندہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی تیز ترین آنکھیں کسی جن کا تعاقب کر کے پھرتی سے چھلانگ لگا کر اس پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، بھیڑیے کی زندگی اور عادات کے بارے میں مارکیٹ میں کئی کتابیں بھی دستیاب ہیں جو کہ اس کی دلچسپ زندگی کا احاطہ کرتے ملتی ہیں، جن کو پڑھنے سے ہم پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس کا طرز رہن سہن بہت حد تک انسانوں سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں بلا کی چالاکی بھی پائی جاتی ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو ایک پالتو جانور کے طور پر پالا جائے تو یہ ایک بہترین انسان دوست ساتھی بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھیڑیے کے کسی بچے کو پال کر اپنا ایک باوفا ساتھی بنا لیں۔ لیکن اگر اس کو اچھا ماحول نہ مل سکے تو یہ جوان ہو کر ایک خونخوار درندہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی ظالم شخص کو بھیڑیے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دلچسپ جانور کے بارے میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ وقت کے تقاضوں کے پیش نظر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت بھی کرتے ہیں، اور ان کی ہجرت عام طور پر گروپس کی صورت میں دیکھی گئی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ ان کی ہجرت حیران کن حد تک منظم ہوتی ہے۔
اس میں شریک ہونے والے بھیڑیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جن میں سب سے آگے بزرگ اور بیمار بھیڑیے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر ان بھیڑیوں کو رکھا جاتا ہے جو کسی بھی خطرے کے وقت اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور پھر ان کے پیچھے وہ کم سن جانور ہوتے ہیں جن کی زندگی کی حفاظت ابھی ان کے والدین کے ذمہ ہوتی ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ ان کا سردار خود بھی سب سے پچھلی صف میں شامل رہ کر ہر جانور کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے تاکہ کوئی بھی کسی غیر ذمہ داری کا مرتکب نہ ہو سکے، جیسا کہ آپ زیر نظر تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یار دوستو، ان کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان میں انسانی عادات و خصائل کس قدر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان کی سب سے اہم اور منفرد خصوصیت کی مالک اس کی وہ آنکھ ہے جس کو قدرت نے ایک ایسی قوت سے نوازا ہے جو کہ بظاہر نگاہ انسانی سے اوجھل رہنے والی مخلوق یعنی جنات کو دیکھنے پر بھی قادر ہے، بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف جنات کو دیکھ سکتا ہے بلکہ بوقت ضرورت ان پر حملہ آور ہو کر انہیں شدید تکلیف حتیٰ کہ موت سے بھی ہمکنار کر سکتا ہے۔ اگر آپ غور سے بھیڑیے کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے اپنی گردن کو اوپر کر کے کچھ سونگھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس کو گمان ہو کہ اس کے ارد گرد کہیں جنات کا بسیرا ہے، اور کئی دفعہ یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بظاہر اس کے قریب کوئی جانور نہ بھی ہو تو یہ فضا میں اچھل کر کسی اندیکھی چیز پر حملہ آور ہوتا ہے۔ بعض کتابوں میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ جس جنگل میں بھیڑیے رہتے ہوں وہاں جنات کا بسیرا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ فطرت نے اس کی آواز میں بھی اتنی طاقت رکھی ہے جس کو سن کر عام طور پر جنات بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ یار دوستو، اگر اس کی فطرت کے چند ایک مزید پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو جدید تحقیق کی روشنی میں ہم پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ جانور کبھی بھی کسی کی غلامی میں جانے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنی آزادی کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتا ہے، جبکہ اس کی آئینی زندگی بھی بہت حد تک پراسرار اور دلچسپ ہے۔ روایات کے مطابق یہ اپنے خاندان کی صرف ایک مادہ کو اپنی شریک حیات کے طور پر چن لیتا ہے اور پھر ساری زندگی یہ کسی اور مادہ کی طرف دیکھتا تک نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فریقین اپنی اولاد کو خوب پہچانتے ہیں۔ بھیڑیا نر اور مادہ کی آپسی وفا اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ان میں ایک کی وفات بھی ہو جائے تو زندہ رہنے والا فریق 3 ماہ تک اس کی مرنے والی جگہ کھڑا ہو کر اس کو اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلاتا رہتا ہے۔ بلکہ ناظرین گرامی، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جب ان پر بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ خود شکار کر کے اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر سکیں، تو اس وقت ان کی وہ نیک اولاد جن کو پال پوس کر وہ جوان کرتے ہیں ان کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنتی ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا اپنے مزاج میں کافی حد تک انسانوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔